وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب حمد و ثنا، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت سے بر وقت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 9 میں نے تلاوت کی ہے۔ جس میں اللہ رب العزت نے آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مکمل آیت نہیں، ان الفاظ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا جو پڑھے لکھے ہیں، اہل علم ہیں اور جو جاہل ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس کو اپنے رب کی پہچان ہے وہ اور جسے اپنے رب کی پہچان نہیں وہ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو یقینی بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ انعام میں فرمایا کیا اندھا اور بینا جسے دیکھنا آتا ہے وہ دونوں برابر ہیں؟ هل يستوي الأعمى والبصير، تو وہاں بھی یہ بات یقینی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ معلوم ہوا علم ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی، ایک ایسا عظیم احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ جسے اللہ رب العزت اپنی یہ نعمت عطا فرما دے اس کے مقام کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ علم ہی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جو علم اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے کسی اور کو نہیں دیا۔ علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو علیہ السلام کو سجدہ کرو۔
بنانے سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے بات کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی اللہ اگر تیری پاکی بیان کرنی ہے، تیری کبریائی بیان کرنی ہے، تیری حمد بیان کرنی ہے، تیری عبادت کرنی ہے تو ہم کافی ہیں۔ یہ جسے تو پیدا کرنے لگا ہے یہ زمین میں دنگا فساد کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ فرمایا اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرمایا آدم ان کو نام بتاؤ، لیکن فرشتوں کو وہ نام نہیں آتے تھے۔ علمی برتری کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب کے سب نے سجدہ کیا۔ اور جہالت کی بنیاد پر شیطان اللہ رب العزت کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ جہالت کیا تھی؟ اسے سمجھا شاید میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی جہالت یہ تھی کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاں بہتر کون ہے۔ مٹی سے پیدا ہو کر کم تر ہونا، آگ سے پیدا ہو کر بلند تر ہو جانا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ بات کی جائے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر فرشتے تو اللہ کے بعد سب سے عظیم ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حسن کے اگر دو حصے کر لیے جائیں تو آدھا حصہ حسن کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ غالباً واقعہ معراج میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کے موقع پر آسمان پر سیدنا یوسف کو دیکھا اور کائنات کے سب سے حسین و جمیل شخصیت یوسف علیہ السلام تھے۔ اسی حسن کی بنیاد پر سیدنا یوسف کو قید جیل برداشت کرنے پڑے۔ حسن کی وجہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب دیکھا فرعون وقت کے مصر کے بادشاہ کی بیوی نے تو کیا کہتی ہے؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم۔ اپنے خامن کو کہتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے اسے یا تو قید کر دینا چاہیے یا اس سے بھی سخت سزا دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے جیل خانے میں چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، پھر علم جو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا اس علم کی بنیاد پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی صداقت بھی ظاہر ہوئی اور قید سے رہائی بھی ملی۔ وقت کے بادشاہ کو خواب آیا، ہر کسی سے تعبیر پوچھی گئی لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ کر سکا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے ساتھی کو جو تعبیر بتائی تھی اور وہ آزاد ہو گیا، اس نے کہا جا کر بادشاہ کو اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو تعبیر اس کی ڈھونڈ کر لا کے دیتا ہوں۔ پھر وہ بھاگتا بھاگتا آیا اور آ کر عرض کی یوسف ایھا الصدیق
اے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، صرف نام لے کر نہیں پکارا بلکہ صداقت کی بھی گواہی دی ہے۔ ایھا الصدیق، اے یوسف اور سچے یوسف، افتنا، ہمیں ہماری خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ حسن و جمال کی وجہ سے سیدنا یوسف قید میں چلے گئے، اور علمی برتری کی وجہ سے اللہ نے پاک دامنی بھی ظاہر کر دی، ثابت کر دی، اور رہائی بھی عطا فرما دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ کائنات کے وہ واحد حکمران ہیں، یہ وہ واحد اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں جن جیسی بادشاہت اللہ نے نہ ابھی تک کسی کو عطا کی ہے، نہ قیامت تک عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ میری جیسی بادشاہت کسی اور کو عطا نہ فرما۔ ایک دن اپنے لشکروں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے صرف انسانوں پر ہی نہیں جنوں اور جانوروں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، وہ بھی ان کا حکم مانتے تھے۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے حکم عدو نہیں کر سکے۔ ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ بھی حکم مانتی تھی۔ ایک دن دیکھا اپنے لشکروں کو، اور ایک ہدہد وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، جب اپنے لشکروں کو دیکھا تو ایک ہدہد نظر نہ آیا۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، فرمانے لگے ہدہد مجھے ہی نظر نہیں آ رہا یا واقعی غائب ہے۔ یہ ہوتے ہیں بادشاہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ انسان تو انسان جانوروں کی بھی خبر رکھتے ہیں کہ میری رعایا کے جو جانور ہیں وہ کس حالت میں ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، انسانوں کی بھی خبر نہیں ہے کہ انسان کس حالت میں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہدہد آ کر یا تو اپنے غائب ہونے کی معقول وجہ بیان کرے، وگرنہ اسے میں سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں ہیں۔ ہدہد آ کر عرض کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تھوڑی دیر گزری تھی، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا وقت گزرا تھا ابھی، ہدہد بھی آ گیا۔ آ کر عرض کی اللہ کے نبی میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا غصہ ہدہد کے علم کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ میرے پاس ایسا جو ہدہد کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور ایسا نہیں ہے میں اپنے پاس سے بات بنانے لگا ہوں، بے نبع یقین، پکی خبر ہے میرے پاس، پکا علم، پختہ علم لے کر آیا ہوں۔ یہاں رک کر ایک چھوٹی سی بات اور بھی سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ اندازہ کریں علم کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی فیصلہ کر چکے ہیں اسے میں سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا، لیکن علم نے
جو ہدہد کے پاس تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اس علم نے ہدہد کو بچا لیا۔ دوسری بات وہ علم کیا تھا؟ وہ علم تھا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اللہ کے نبی، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جو اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، جن پر حکومت ایک عورت کر رہی ہے۔ اندازہ کریں کہ توحید کے ساتھ ایک ہدہد کو کتنی محبت ہے اور شرک کے ساتھ کتنی نفرت ہے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میزان میں صرف اثبات ہی نہیں، نفی بھی تولی جائے گی۔ یعنی توحید سے صرف محبت یہ نہیں تولی جائے گی، بلکہ شرک کے ساتھ کتنی نفرت سی، یہ نفرت بھی تولی جائے گی۔ سنت کے ساتھ صرف سنت کے ساتھ محبت ہی نہیں تولی جائے گی، بلکہ بدعت کے ساتھ نفرت بھی تولی جائے گی۔ ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، ہم شرک اور مشرک کے ساتھ کتنی نفرت کرتے ہیں اور توحید اور موحد کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک ہدہد جسے عقل اور شعور نہیں دیا گیا، اس کے باوجود توحید کے ساتھ اتنی محبت ہے، شرک کے ساتھ اتنی نفرت ہے کہ آ کر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو بتایا میرے پاس ایسا علم ہے، ایسی خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، پھر بھی ہو رہا ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ یہ علمی حیثیت جو تھی، اس حیثیت نے ہدہد کو بچا لیا سزا سے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبی شمویل علیہ السلام تھے۔ قوم آئی، آ کر عرض کرنے لگی اپنے نبی سے کہ ہمارا اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دے جس کے متحد رہ کے ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ سیدنا شمویل علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، تمہارا بادشاہ بنا دیا گیا، پھر تم نے جہاد نہیں کرنا، اس لیے یہ مطالبہ چھوڑ دو۔ کہنے لگے بھلا ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے؟ ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا ہے، ہمارے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا ہے، ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا گیا ہے، پھر کیوں نہیں بلا ہم جہاد کریں گے؟ آپ ہمارا بادشاہ مقرر کریں، ہم جہاد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ باعث لکم طالوت ملکا۔ یہ بات ہے تو پھر طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت تمہارا بادشاہ ہے آج سے۔ اب آگے سے قوم کیا جواب دیتی ہے؟ نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ بھلا طالوت ہمارا کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ نحن احق بالملک، بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ تو فقیر سا انسان ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ بادشاہت جس خاندان میں چلی آ رہی تھی
یہ طالوت علیہ السلام اس خاندان کے نہیں تھے اور ویسے بھی عام سے سپاہی تھے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. آج ہماری بھی صورتحال یہ ہے کہ جو آ کر ہمیں پیسے کھلاتا ہے ہم اس کو اپنا ذمہ دار بنا لیتے ہیں، اپنے معاملات کا نگران بنا لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ذمہ داری کس کی سپرد کرنی ہے یہ یہاں پر بتایا ہے. ہمارا بادشاہ کون ہو، ہمارے معاملات کا نگران کون ہو، اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. قوم نے کیا کہا؟ نحن احق بالملک، ہمارا زیادہ حق بنتا کہ ہم میں سے کوئی بادشاہ بنے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ کیسے بادشاہ بن سکتا؟ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا آگے سے؟ فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. طالوت کے پاس اگرچہ کو دنیا کی مال و دولت نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے. ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، تمہارا بادشاہ طالوت ہے آج سے. وجہ کیا ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ایک تو یہ تم سب میں سے طاقتور ہے، صحت کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے، اور دوسری پہلی وجہ اس کے پاس علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. بڑے بڑے خاندانی رئیس، اونچے نسب والے، ان پر مقرر کیا گیا طالوت علیہ السلام کو بادشاہ، اور سبب یہ تھا کہ یہ طالوت علیہ السلام کے پاس علم تھا جو خاندانی رئیسوں کے پاس نہیں تھا. علم کی بنیاد پر طالوت علیہ السلام کو قوم کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے سلیمان کو اور ان کے والد ان دونوں کو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور وہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے. الحمدللہ الذی فضلنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم عطا کیا اور بہت زیادہ مومن اپنے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی. معلوم ہوا ان دونوں واقعات سے، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور شمویل علیہ السلام کے ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے نگران جو ہے اپنے معاملات کا نگران اس شخص کو بنانا چاہیے جو علم میں ہم سب سے زیادہ ہو. پیسہ دے کر، خاندان دے کر کسی کو اپنے معاملات کا نگران بنا لینا یہ اللہ رب العزت کے ہاں نہیں چلتا. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے وہی لوگ ہیں، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر انہی لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جن کے پاس علم ہے. ہمارے معاملات کا نگران علم والا ہونا چاہیے، اور جب علم ہوگا تو اللہ کا ڈر ہوگا. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا. جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا فکر ہوگا کہ میں نے کھڑے ہونا ہے اللہ کے دربار میں، پھر اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا. پھر آیا پر ظلم کرنے والا، عوام کو لوٹنے والا نہیں ہوگا، بلکہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہوگا، عمر بن خطاب جیسا ہوگا، عثمان غنی جیسا ہوگا، علی المرتضیٰ جیسا ہوگا.
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والوں جیسا ہوگا. اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا. آج کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. وبا جو پھیلی ہے، اس وبا کی بنیاد پر ہمارے نظام تعلیم کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پہلے ہی نمبروں کی دوڑ ہے، نمبر لینے ہیں. علم حاصل کرنا یہ تو بہت کم ہے. جو نمبروں کی دوڑ تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ وبائی مرض نہیں ہوتی یا احتیاطی تدابیر نہیں کرنی. احتیاطی تدابیر کرنی ہے، اسلام بھی حکم دیتا کرو، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنا نظام تعلیمی تباہ و برباد کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے بڑی محبت سے اور درد دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ چھٹیاں کر دینا اسکولوں سے یہ کوئی حل نہیں ہے. کوئی اچھا انتظام کیا جائے، اس وبا سے بھی بچا جائے اور ہمارے طلباء علم بھی حاصل کرتے رہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پر حکومت کریں، ہم دنیا سے نہ مانگے بلکہ دنیا ہم سے مانگے، تو پھر ہمیں اپنے تعلیم کو بہتر کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے. علم کی اتنی اہمیت ہے کہ بڑے بڑے خاندانی رئیس، ان کے اوپر ایک غریب اور فقیر آدمی کو مقرر کر دیا جاتا ہے بادشاہ، صرف علم کی وجہ سے. اگر اس سے پیچھے جائیں تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جاتا ہے، حضرت انسان کو سجدہ کروایا جاتا ہے. اور بنیادی اسباب میں سے ایک سبب وہ علم تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. میدان جہاد میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی پکڑ لیے. دشمن کے کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے. اب حکم ہوا کہ فدیہ دو اور چھوٹ جاؤ. اور اس کے ساتھ ایک اور حکم دیا، جس کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں، وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، ہم اس کو چھوڑ دیں. اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، سب سے پہلا غزوہ ہے، کفر اور اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے. آج حق ہونے والا ہے، باطل باطل ہونے والا ہے. آج دنیا دیکھنے والی ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور شیطان کن کے ساتھ ہے. جب حزب الشیطان کے لوگ پکڑے گئے، شیطان کے لشکر کے لوگ پکڑے گئے، تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. یہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ. اگر اسلام کی ابتدا دیکھیں، اسلام کا آغاز دیکھیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی آئی، اس وحی میں بھی علم حاصل کرنے کا حکم ہے. سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا. سب سے پہلی وحی ہے، اسلام کی ابتدا ہے، اسلام کا آغاز ہے، نبوت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے پہلا حکم جو دیا وہ فرمایا ہے کہ پڑھو. اور پڑھنا کیسے ہے؟ ایک اور بڑی اہم بات یاد رکھیں. ہمارے ہاں طلباء کو رٹا لگایا جاتا ہے، بس زبانی یاد کر لو. نہیں، فرمایا الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ساتھ علم سکھایا ہے، رٹے کے ساتھ نہیں سکھایا. اگر نظام تعلیم کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے
تو انہیں لکھنا سکھائیں۔ میں نے ایسے ایسے طلباء بھی دیکھے ہیں، چونکہ چند سال میں بھی اکیڈمی میں پڑھاتا رہا ہوں، 13ویں 14ویں کلاس میں پڑھتے ہیں لیکن اردو لکھنا نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ساتھ علم سکھایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھیں، ان کو کچھ پتہ چلے، تو انہیں لکھنا سکھائیں۔ اتنا اہم ہے علم حاصل کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے ساتھ علم کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خلق الانسان، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اسے بولنے کا علم دیا ہے، ما فی الضمیر کا اظہار کرنے کا علم عطا فرمایا ہے اسے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی علم کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اور آخری بات، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان تب تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ علم نہیں حاصل کرتا، جب تک اسے اس بات کا علم نہیں ہو جاتا کہ میرا رب کون ہے، میرے نبی کون ہے، میرے نبی کے احکامات کیا ہیں، دین اسلام پر کیسے چلنا ہے، تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو جنت چاہیے، کامیابی چاہیے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، تو اس کامیابی کے لیے بھی علم حاصل کرنا پڑے گا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی بہتر طریقہ نکالنے کی جس سے طلباء کے علم کا حرج بھی نہ ہو اور ہم اس وبائی مرض سے بھی بچے رہیں، ایسی تدابیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو علم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ، واللہ دور ایسا ہے، اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ اکیلا فرد گھر کا نظام نہیں چلا سکتا، بچوں کو کام پر ڈالنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھیں، کام پر ڈال کر اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کرتے ہیں۔ تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھنا لکھنا ضرور سکھائیں۔ حضرت انسان کو جو برتری عطا کی گئی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔